الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح یعنی کامیابی اور نجات پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا، اس سے معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ کے آپسی جو اختلاف اور تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض دنیاوی مفاد اور نفسانی خواہشات کے لیے اختلافات اور تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے، مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، لیکن وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جوہر سابقہ یعنی پچھلی امتوں کی طرح تعویل اور تحریف کے مکروہ شغل یعنی برے کام میں ضائع کر رہے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ سیاہ چہرے والوں یعنی کالے چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت اور افتراق مراد لیتے ہیں، یعنی سفید چہرے والوں سے مراد وہ لوگ جو سنت کے مطابق چلتے ہیں وہ سفید چہرے والے ہوں گے، اور جو سیاہ اور کالے چہرے والے ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے، وہ لوگ جو بدعت پر چلتے ہیں، بدعت کو اپناتے ہیں اور افتراق کرتے ہیں یعنی فرقہ بناتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت عمل پیرا ہے، اور اہل بدعت اور اہل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم ہے جو ذریعہ نجات ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اتحاد اور اتفاق کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما، اختلاف و تفرقہ سے رب العالمین تو ہمیں بچائے رکھ۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔